بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تو ربیکہ کو معاف کر دو، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ مرے ہوئے دشمن پر الزام تراشیاں شرفا کو زیب نہیں دیتی اور میں تمہیں شریف تصور کرتا ہوں۔ گیراج کے اندرونی حصے میں زینے نظر آ رہے تھے جو شراب خانے کی رہائشی منزل پر جانے کا چور دروازہ تھا۔ ویرا اس وقت مجھے ساتھ لے کر عام راستے سے اوپر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ راستہ شراب خانے کے ہال سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ یوں میں بلا وجہ میکس کے تمام گاہکوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ گیراج والا زینہ اوپری منزل کے کچن میں جاتا تھا۔ کچن میں ہر چیز سے ابتری اور بے پرواہی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ فضا میں مختلف اشیاء کی ناگوار بساند بھی رچی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر مختصر سا ڈرائنگ روم تھا اور اسی سے ملحق دو خواب گاہیں تھی۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ پتلے سے کوریڈور میں غالباً شراب خانے کے حال سے آنے والا زینہ پہنچتا تھا، لیکن راہداری میں آگے بڑے بغیر زینے کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کا فرنیچر قیمتی اور پر آسائش تھا، لیکن بے توجہی نے سارا تاثر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اوپر پہنچتے ہی اکتائے ہوئے انداز میں ایک صوفے پر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے اچانک ایک خوابگاہ کا دروازہ نیم با ہوا اور اس کی اوٹ میں ناکافی لباس میں ایک پستہ قامت لیکن گھٹے ہوئے جسم والا سفید فام نظر آیا، جس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخی اور سکڑی ہوئی پتلیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے صبح و سویرے سے ہی شراب نوشی کا آغاز کیا ہوا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، ہیلو لینا ڈارلنگ، اس نے دروازہ کھولتے ہی لڑکھڑاتی ہوئی سپاٹ آواز میں کہا۔ یہی تمہارا بوائے فرینڈ ہے جو انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتا؟ ہاں میکس، ویرا مجھ سے پہلے ہی بول پڑی۔ میں اس کی طرف سے فکر مند تھی، لیکن تمہارے ٹھکانے پر یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اس دوران میں احتراماً اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن میکس نے میری اس خیر سگالی پر ذرا بھی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں کھڑے کھڑے مجھے نظر انداز کر کے براہ راست ویرا سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے پاس بنٹی آئی ہوئی ہے، اس نے مخمور لہجے میں ویرا کو آگاہ کیا۔ میں اس کے ساتھ آرام کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا دوست گل گپاڑا نہیں مچائے گا۔ تم بے فکر ہو کر اپنا دروازہ بند کر لو، ویرا نے جلدی سے کہا۔ تمہیں ہماری موجودگی کی بنک بھی نہیں مل سکے گی، شام کے کھانے پر ہی تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ تم واقعی بہت ذہین کتیا ہو مائی بیبی۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے خوابگاہ کا دروازہ بند کر لیا اور میں ناپسندیدگی کے طور پر اپنا سر جھٹکتے ہوئے دوسری خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری خوابگاہ کی حالت مکان سے بہت مختلف اور بہتر صاف ستھری تھی۔ یقینی طور پر ویرا نے اسے سنوارنے میں خاصا وقت ضائع کیا تھا، لیکن وہ اس کمرے میں کشادگی پیدا نہیں کر سکی تھی۔ دوہری مسحری اور ڈریسنگ ٹیبل کے بعد بچ جانے والی مختصر سی جگہ کو 3 کرسیوں نے مزید محدود کر دیا تھا۔ باتھ روم دونوں خوابگاہوں میں مشترکہ تھا اور اس کے ذریعے بے آسانی ایک سے دوسری خوابگاہ میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں تک تو آگے، اب آگے کے لیے سوچنا ہوگا، ویرا نے مسحری پر دراز ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ یہاں ہم زیادہ دن نہ گزار سکیں گے، سوچنا نہیں بلکہ اب کچھ کرنا ہے۔ غزالہ تو مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی، اب سلطان شاہ بھی کہیں گم ہو گیا ہے۔ غزالہ کے مقابلے میں اسے زیادہ خطرات پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پر اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی زخمیوں کی فہرست میں اس کا نام کہیں نہیں مل سکا۔ اب میں نے ایک پرائیویٹ سراغر ساں ادارے کو سلطان شاہ کی تلاش پر مامور کیا ہے۔ وہ پیشہ ور لوگ جلد ہی اس کا کھوج نکال لیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے معاملے میں کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا کر وہ لوگ پولیس سے رجوع کر بیٹھیں۔ وہ تمہارے کام اور تھوڑی سی رقم کے لیے اپنا لائسنس منسوخ کرانے کا خطرہ تو مول نہیں لیں گے، میں نے چونک کر کہا۔ وہ لوگ عموماً زیر زمین دنیا کے لوگوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو۔ یوں سمجھو کہ وہ لوگ تھوڑے سے قانونی انداز میں قانون شکنیاں کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ فوری طور پر میرے لیے وہاں کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ گن بوٹ کی فروخت سے بچی ہوئی خطیر رقم کا تھیلا حفاظت سے ویرا کی تحویل میں تھا اور اسی میں ویڈیو کیسٹ جیسا چاروں طرف سے بند وہ آلہ موجود تھا جو سرجی کے کہنے کے مطابق ڈان مرسیانو نے انہیں شناخت کے لیے دیا تھا۔ ویرا لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گئی اور میں فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے کیسٹ نما آلہ لے کر بیٹھ گیا جو بظاہر پلاسٹک سے بنا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس
اعتبار سے کافی وزنی تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے سیل کیوں کیا گیا ہے۔ میں نے اس آلے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، اس میں کہیں کوئی اسکرو تک نظر نہیں آ رہا ہے، تم بلا وجہ اسے پالے بیٹھے ہو۔ ویرا میری طرف کروٹ لے کر بولی، اسے لادے پھرنے سے تو بہتر ہے کہ اسے توڑ پھوڑ کر اچھی طرح اس کا جائزہ لے لو، جو کچھ ہوا سامنے آ جائے گا۔ کوئی بارودی ہتھیار ہوتا تو بھاگ دوڑ میں اب تک پھٹ چکا ہوتا۔ میں نے ویرا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے بم وغیرہ ہونے کے امکان ہی نے مجھے توڑ پھوڑ سے باز رکھا ہوا تھا۔ بہتیرے خصوصی ساخت کے بم ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے میکینزم کو نہ چھیڑا جائے وہ کام نہیں کرتے۔ اس سیاہ آلے میں بھی کوئی ایسا میکینزم پوشیدہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس آلے کو ناک کے قریب لا کر ہر سمت سے اچھی طرح سونگا، لیکن اس میں بارود کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ میرا وہ طریقہ کار مستند اور محفوظ تو نہیں تھا، لیکن دل کو سمجھانے کے لیے اس اقدام پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چوڑی سطح کا پلاسٹک توڑ کر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ چند منٹ کی محتاط کوششوں کے بعد سیاہ پلاسٹک کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہوا تو میرے منہ سے بے اختیار ایک اطمینان امیز آواز خارج ہو گئی، کیونکہ اندر ایک مشین میں لگا ہوا آڈیو کیسٹ کا ایک حصہ نظر آیا تھا۔ کیا ہے؟ ویرا تجسس امیز انداز میں میری طرف لپکی تھی۔ ڈبے میں کیسٹ سمیت ایک پلیئر موجود ہے، میں نے باقیہ پلاسٹک ادھیڑتے ہوئے کہا۔ یہ ڈبہ اسی وجہ سے وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ پلاسٹک کے ٹکڑے توڑتے ہوئے میں ایک دم چونک پڑا اور اس مشین کو غیر ارادی طور پر بستر پر ڈال دیا، کیونکہ اچانک ہی وہ مشین چل پڑی تھی اور اس میں سے ایک تحکم امیز مگر خوابناک اور بھاری مردانہ آواز ابھرنے لگی، جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ڈیلٹا کیمپ میں قید کے دوران میں جمی لائٹ کی وہ آواز کئی بار سن چکا تھا۔ یہ چل پڑا ہے تو اب اسے ہرگز نہ چھیڑنا۔ جمی لائٹ کی سحر انگیز آواز زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کوئی عامل اپنے معمول پر تنویمی عمل کر رہا ہو۔ پیغام ختم ہونے پر یہ مشین کیسٹ سمیت خود بخود جل جائے گی، اس لیے اسے ننگے فرش یا کسی اور جگہ رکھ دو۔ میرے بھیجے ہوئے دونوں آدمی اپنے مشن میں کامیاب رہتے تو یہ مہر بند مشین جوں کی توں مجھے واپس مل جاتی، لیکن تم میری آواز سن رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ میرے خدشات کے عین مطابق تم نے انہیں زیر کر لیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ مارسلز میں ویرا میراندے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جا سکے گی۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میری دسترس سے باہر نہیں رہی ہے۔ میں جب چاہوں اسے اور اس کے حواریوں کو بے دست و پا کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈھیل دیتا آ رہا ہوں۔ اس مرحلے پر ویرا نے وہ مشین بستر سے اٹھا کر قالین کا گوشہ الٹ کر فرش پر رکھ دی، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ کیسٹ مسلسل بج رہا تھا۔ ڈینی میرا بدترین مجرم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ڈیلٹا کیمپ میں سلور آئی دکھا کر نکلا تھا اور اب بھی وہ کہیں کہیں آئی مین کا روپ دھارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید اسے بتا دیا گیا ہے کہ میں سلور آئی کے عالمی اعزاز کو کسی خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ایک سکے کی چوری کا اعلان ہر آئی مین کی وقت ختم کر کے رکھ دے گا، مگر میرے پاس دوسرے راستے ہیں جن کو استعمال کرنے سے پہلے میں نے یہ آخری پیغام بھیجا ہے۔ اگر ویرا نے ڈینی کو پسند کر لیا ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں دونوں کو قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اب میرے ساتھ محاذ آرائی ختم کر کے تم لوگ مارسلز میں گیری ہارٹ سے جا ملو اور اس کے ذریعے میرے جو احکام ملے ان پر خلوص نیت سے لفظ بے لفظ عمل کرو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ان قریب ایک بڑی خوشخبری تم دونوں کا مقدر بننے والی ہے۔ میرا اقتدار سیاسی اقتدار سے کہیں زیادہ وسیع اور مستحکم ہے۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ میری کہاں کہاں رسائی ہے۔ میرا جان نشین وہی بن سکے گا جو میرا وفادار ہے۔ سرکشوں کو اب میں پوری قوت سے کچل دوں گا۔ جس طرح میری آواز تم تک پہنچی ہے، اسی طرح موت بھی دبے قدموں تمہارے گلے کا ہار بن سکتی ہے۔ حاکم اور محکوم کے علاوہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے اس اختیار کو کھلے دل سے تسلیم کرنے والے ہی میرے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ کیسٹ چلتا رہا لیکن آواز معدوم ہو گئی۔ ویرا کے چہرے پر ابتدا میں حیرت اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے، لیکن جمی لائٹ کی نخوت آمیز تقریر سن کر وہ اثرات نفرت میں ڈال گئے تھے۔ لمحہ بار بار ہی فضا میں پلاسٹک جلنے کی بو کے ساتھ ہی اس مشین سے دھواں اٹھا اور مشین میں یکا یک ایک تیز شعلہ بڑک کر رفتہ رفتہ معدوم ہو گیا۔ کمرے کی فضا جلے ہوئے پلاسٹک کی ناگوار بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ مشین میں یقیناً کوئی طاقتور بیٹری لگائی گئی تھی جس سے خارج ہونے والے کرنٹ کی بھاری مقدار نے اس میں آگ لگا دی تھی۔ شاید اس طرح جمی لائٹ نے اپنی آواز
کا سراغ مٹانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہی ہمیں اپنی شعبدے بازی سے مروب کرنا چاہا تھا۔ سن لی تم نے ڈان مرسیانو کی ہرزہ سرائی۔ آخرکار ویرا ہی زہریلے لہجے میں سکوت توڑا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ آواز جمی لائٹ کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اب میری سمجھ میں آ چکی ہے کہ وہ شخصیت کے خوفناک تضاد میں مبتلا ہو کر ایک ذہنی مریض بن گیا ہے۔ کنگ لائنز کے مالک کی حیثیت میں وہ ہر کاروباری اور شہری اعزاز کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ جمی لائٹ کے روپ میں شی کی سربراہی کرتا ہے، اور جب اس پر مظلومیت کا موڈ طاری ہوتا ہے تو اس میں چھپی ہوئی ڈان مرسیانو کی غلیظ اور مکروہ شخصیت ابھر آتی ہے، جس سے ہر اوباش رجوع کرتا ہے۔ لیکن دل کی گہرائیوں سے کوئی بھی اس بے غیرت شخص کی عزت نہیں کرتا، لیکن اس کی تقریر تم نے سن ہی لی ہے۔ ویرا کا لہجہ بدستور زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ پیغام ہم دونوں کے لیے تھا۔ ایک طرف اس نے مجھے اور تمہیں میاں بیوی کی حیثیت میں قبول کرنے کی پیشکش کی ہے، اور آخر میں اپنے سارے رشتوں سے انکار کر بیٹھا ہے۔ یہ سب ذہنی دیوالیہ پن کی علامات ہیں۔ وہ حقارت سے سر جھٹک کر بولی، یہ پیغام اس نے پہلے ریکارڈ کیا تھا، اب تو فائر کیمپ کی تباہی نے اس کو پاگل کر دیا ہوگا۔ وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کا پیغام سننے کے بعد فائر کیمپ کو اپنی تخریب کاری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس بات میں دو باتیں بہت اہم اور قابل غور ہیں۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہا، لیکن ویرا نے ترش لہجے میں میری بات درمیان ہی سے اڑا دی۔ وہ ایک ہارتے ہوئے جواری کا ہذیان تھا جسے میں ذرا بھی قابل توجہ نہیں سمجھتی۔ وہ ہمارے مقابلے میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا قیدی بنا کر تشدد کا نشانہ بنانے کی بجائے ہمیں مصالحت کے پیغام بھجوا رہا ہے۔ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ تمہاری سرکشی کے باوجود اس نے شی میں تمہارے لیے تمام دروازے کھلے رکھے ہیں؟ اگر وہ تمہارے خلاف کھلی ہدایت جاری کر دے تو تمہاری آزادی زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکے گی۔ ایسا ہوا تو تم دیکھ لینا کہ میرا روپ ہی کچھ اور ہوگا۔ ابھی تک میں خود بھی کھل کر شی کے خلاف میدان میں نہیں آئی ہوں۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس پیغام کے بعد یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب وہ تمہیں بھی گھیرنے کی کوشش کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمہارے ہر فیصلے کے بارے میں صحیح ترین اندازے قائم کر لیتا ہے، ورنہ اس کے آدمی مارسیلز میں میراندے تک پہنچنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوتے۔ وہ آئے اور منہ کی کھائی میراندے مارا گیا، گیری ہارٹ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ صحیح اندازوں سے جمی لائٹ نے شکستوں کے علاوہ اور کیا حاصل کیا؟ اس کے پاس بے اندازہ افرادی قوت ہے۔ وہ اپنے مہروں کو بے تکان پٹواتا چلا جائے گا اور ایک نہ ایک دن ہمیں زیر کر لے گا، جبکہ فی الحال ہم دونوں دو رہ گئے ہیں۔ سلطان شاہ اور غزالہ جب تک بازیاب نہ ہوں ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جا سکتا۔ ہم کہاں جمی لائٹ کے آدمیوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہمت ہار بیٹھے ہو تو لڑنے کا ارادہ بے سود ہے۔ واپس لوٹ جاؤ، میں معافی مانگ لوں گی، اس طرح ہم سارے خطرات سے بچ جائیں گے۔ اس نے ملامت امیز لہجے میں کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ اب شی میں تمہاری واپسی خودکشی کے برابر ہوگی۔ ہمیں ساتھ رہ کر چھوٹے موٹے محاذوں پر الجھنے کی بجائے براہ راست جمی لائٹ پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ ہم بہت سی جگہ بلا مقصد اپنی محدود توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ پیرس سے یہاں تک کوئی مارکا ایسا نہیں تھا جس سے دامن بچا کر تم محفوظ رہ سکتے۔ ہر جگہ مجبوراً ہی ہمیں الجھنا پڑا۔ سرجی اور اس کا ساتھی چارلس میراندے، گیری ہارٹ، ان میں سے کون تھا جسے ہم نظر انداز کر سکتے تھے؟ بس ایک فائر کیمپ کی تباہی کا مسئلہ ایسا تھا جس سے ہم دامن بچا سکتے تھے، لیکن شی کو اس کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے وہ اقدام بھی ضروری تھا۔ تم دیکھ لینا کہ اب جو اعلیٰ سطحی تحقیقات ہوں گی، ان کے نتیجے میں شی کو مارسیلز میں اپنی آپریشنز بہت زیادہ محدود کرنا پڑ جائیں گے۔ اسی طرح ہم انہیں اپنے خول میں سمٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ فائر کیمپ میں الجھنا ہماری جذباتی غلطی تھی، میں نے کہا۔ اسے تباہ کر کے ہم نے اپنے لیے دشواریاں کھڑی کر لی ہیں۔ سلطان شاہ بچھڑ گیا، ہماری نقل و حرکت کی آزادی ختم ہو کر رہ گئی۔ شی والے پورے شہر میں ہماری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اب یہاں سے ہماری نکاسی اتنی آسان نہیں رہے گی۔ میں ان مشکلات کی طرف سے غافل نہیں ہوں، وہ بولی۔ میں نے جن لوگوں کو سلطان شاہ کی تلاش پر مامور کیا ہے، وہی تمہارے اور سلطان شاہ کے کاغذات بھی فراہم کریں گے۔ میں محسوس
محسوس کر رہی ہوں کہ جمی لائٹ کا پیغام سننے کے بعد تم کچھ خوف زدہ ہو گئے ہو، ورنہ تمہاری سوچ کبھی بھی ایسی مدافعانہ نہیں رہی تھی۔ بات ترجیحات کی ہے۔ جنگی حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں وسائل اور نفری کم ہو تو حیران کر دینے والے اور اچانک پیش رفت سے فتح حاصل ہوتی ہے، اور ہم ہر شہر میں اپنی موجودگی کے سراغ چھوڑ رہے ہیں۔ عملاً جمی لائٹ کو ہماری ساری نقل و حرکت کا علم ہے، اسے ہمارے خلاف سوچنے کے لیے بہت زیادہ مہلت مل رہی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم شی کو نقصان پہنچا کر جمی لائٹ کو مفلوج کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جمی لائٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو خود بخود اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے جھجکتے ہوئے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں ویرا میرے خیالات پر چراغ پا نہ ہو جائے۔ وہ بہرحال جمی لائٹ کو اپنا باپ تصور کرتی تھی اور اسی موضوع سے متعلق سلطان شاہ سے الجھ پڑی تھی، لیکن غنیمت ہوا کہ بات سن کر اس کے چہرے پر برافروختگی کے بجائے تفکر اثار ابھر آئے۔ تمہاری آخری بات میں وزن ہے، وہ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد بولی۔ ہمیں اپنے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ مارسلز میں قانونی رکاوٹوں کے علاوہ شی کے ہرکاروں سے بھی نمٹنا ہوگا، اس لیے اب ہمیں کاغذات ملتے ہی خاموشی کے ساتھ یہاں سے کہیں اور کھسک لینا چاہیے۔ کاغذات نہیں بلکہ سلطان شاہ کے ملتے ہی میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ غزالہ کی کمی وہ خاصی حد تک پوری کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے اس کی تلخ نوائی کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اس دور میں اس جیسے وفادار آدمی عجائب الوجود، عجائبات عالم میں شمار ہونا چاہیے، پھر میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے حیرت ہے کہ اس بار تم غزالہ کو بھولے ہوئے ہو، اس نے تجسس امیز لہجے میں کہا۔ میں تمہیں خوشگوار موڈ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور غزالہ کے موضوع پر تم کچھ کبیدہ خاطر ہو جاتی ہو، اس لیے زبان پر قابو ہی رکھ، ورنہ اس کا خیال ہر لمحے ستاتا رہتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ جس ہستی کے ملنے کی امید محوم سی رہ جائے، اس سے جذباتی رشتے خود بخود کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جنہیں اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا جائے ان پر تمہارا اصول بالکل آتا ہے۔ زندہ لوگوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ اس سے بات کہتے ہوئے میرا دل یک بیک اداس ہو گیا۔ اس کے بارے میں ویرا ہی سے کچھ عرصے پہلے ایک افواہ سنی تھی کہ انگلینڈ کے ایک لیکس ڈسٹرکٹ کے علاقے میں سرتاپا سیاہ پوش نقاب عورت نے منشیات فروشوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ کسی چلاوے کی طرح اچانک کہیں بھی نمودار ہوتی اور اپنی من مانی کارروائی کر کے رپوش ہو جاتی تھی۔ علاقے میں اس کی خود مختارانہ کارروائیوں کی وجہ سے اسے بلیک کوئین کا نام دیا گیا تھا، لیکن کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھا۔ ویرا کو شبہ تھا کہ وہ غزالہ ہی ہو سکتی تھی جس نے اپنی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے موت کے سوداگروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے، جن کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے نہ صرف اس کا بھرا پورا گھر برباد ہوا بلکہ وہ خود بھی مجھ سے بچھڑ کر خاک وطن سے ہزاروں میل دور غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بلیک کوئین کے بارے میں تمہاری تحقیقات کا کیا رہا؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد میں نے سوال کیا۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ زیر زمین دنیا کے لوگوں پر اس کا خوف طاری رہتا ہے، لیکن اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اگر وہ غزالہ ہی ہے تو سمجھ لو کہ اب وہ پرانی عورت نہیں رہی ہوگی جس کے نقش و نگار اور اداؤں سے تم کو محبت تھی۔ اب تک وہ میرے جیسے ہی رنگ میں رنگ چکی ہوگی۔ ویرا سے اس موضوع پر مزید بات کرنا بے سود تھی۔ یہی کافی تھا کہ غزالہ اس کی تحویل سے غائب ہوئی تھی اور وہ اس بارے میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے غزالہ کی تلاش میں میری مدد پر اصولی طور پر آمادہ تھی۔ ہم دونوں شام تک اسی کمرے میں قیدیوں کی طرح پڑے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ دیکھ کر بیزار ہوتے رہے۔ لنچ کے وقت ویرا باہر جا کر خود ہی خورد و نوش کا کچھ سامان خرید کر لائی، کیونکہ میکس کے شراب خانے میں سستی اور غیر معیاری اشیاء کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ شام کو خوابگاہ کے دروازے پر قدرے پرشور دستک ہوئی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن باہر سے میکس کی اکھڑی آواز سن کر میرے اوسان بحال ہو گئے۔ آؤ، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ویرا نے کہا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ڈرائنگ روم میں میکس نیلی قمیض اور چست جینز پہنے پختہ عمر کی ایک سفید فام عورت کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس عورت کے حسین خد و خال پر زندگی کے تجربوں کی گہری چھاپ تھی۔ اپنی طور طریقے اور بیہودہ لباس کی بنا پر وہ کوئی خانہ دار خاتون نظر نہیں آ رہی تھی۔ شوخ لپسٹک اور بڑھتے ہوئے ناخنوں پر اسی رنگ کی نیل پالش نے اس کی شخصیت کا رہا سہا تاثر بھی تباہ کر کے
रख दिया था। आओ लीना वीरा को देखकर इसने अपनी जगह छोड़े बगैर अंग्रेजी में कहा, ये मेरी गर्ल फ्रेंड बंटी है, आज बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई थी। अब हम दोनों थिएटर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि तुमसे भी काम की बात कर लूं। वीरा ने बंटी से हाथ मिलाते हुए अंग्रेजी में रस्मी अल्फाज अदा किए तो मैक्स ने हंसते हुए उसे मुतल्ला किया कि बंटी फ्रेंच के अलावा कोई जुबान नहीं समझती थी। इसी वजह से इसने बंटी की मौजूदगी में बात करने का फैसला किया था। वीरा शायद मेरे बारे में मैक्स को पहले ही बता चुकी थी कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी से वाकफियत थी। ये चार्ल्स है, वीरा ने मेरा तारुफ कराया। मैंने बारी बारी इन दोनों से हाथ मिलाया तो बंटी ने अपनी बड़ी बड़ी और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर फ्रेंच ही में ना जाने क्या कहा कि मैं बुखलाकर मैक्स की तरफ मतवज्जो हो गया। इस दुरुस्त खूद दरिंदे को जरा भी शुबा हो जाता कि इसकी गर्ल फ्रेंड मुझ पर डोरे डालना चाह रही थी तो वो खड़े खड़े हमें इस पनाहगाह से बाहर निकाल देने की अहलियत रखता था। ये यहाँ कब तक रहेगा? मैक्स ने मेरी तरफ देखते हुए वीरा से अंग्रेजी में सवाल किया। 2-3 दिन, वीरा ने बेसाख्ता जवाब दिया। काम होते ही ये वापस चला जाएगा, तुम दोनों आराम करो। मैक्स अपनी दाहिनी आंख दबाकर बोला। वो इस वक्त भी खासी हद तक नशे की जोंक में था। मुझे नहीं मालूम कि इसके कागजात पूरे हैं या अधूरे। बहरी रास्ते से आने वाले कानूनी तारकीने वतन की तलाश में अक्सर सरकारी कुत्ते भी यहाँ आते जाते रहते हैं और फिर फायर कैंप की तबाही के बाद शहर में वैसे भी बड़ी सख्त चेकिंग हो गई है। तुम मेरी दोस्त हो और मेहमान हो, मगर मैं इससे $50 यौमिया लूंगा। हमारे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने बेजान लहजे में एहतजाज किया। ये तो बहुत ज्यादा है, इससे कहीं कम रकम में ये बेचारा किसी 5 स्टार होटल में ठहर सकता है तो इसे वहीं भेज दो। वो मकाराना हंसी के साथ बोला, कारोबार में रियायत का कायल नहीं हूँ, इसे कोई मजबूरी होगी जो ये यहाँ आया है, वरना मार्सेल्स में होटलों की कमी नहीं। ठीक है, तुम सौदेबाजी के गुर से अच्छी तरह वाकिफ हो। सुकून के मुतलाशी जोड़ों से मैं $20 से $30 चार्ज करता हूँ। ये कमरे दिन में 10 दफा आबाद और खाली होते। इसी से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं। और हाँ, जरा किराया पेशगी दिलवाती रहना। फिलहाल आज के 200। वीरा ने थोड़ी सी रद्दोकद के बाद $200 इसके हवाले कर दिए। बंटी की आंखों में इस वक्त पैदा होने वाली गैर मामूली चमक देखकर ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो मैक्स से वो सारी रकम ऐंठने के लिए तैयार हो चुकी थी। माले हराम भी ऐसे ही रास्ते से होना था जो आमदनी के जराए से मुताबिकत रखते हो, वरना तवाज़ुन दुश्वार हो जाता है। $200 की अदायगी के लिए वीरा की मुख्तसर सी बहस, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वीरा इस हरीस शख्स को अपनी तंगदस्ती का यकीन दिलाना चाहती थी। अगर इसे वीरा की तहवील में लाखों डॉलर का इल्म हो जाता तो वो बिला तवक्कुफ सारी रकम हथियाकर हम दोनों को धक्के देकर 2 कपड़ों में बाहर हाँक देता। मैक्स अपनी बंटी के साथ ऐंठता और अकड़ता हुआ नीचे गया तो वीरा एक गहरा सांस लेकर बोली, तुमने देख लिया कि लालची और मक्कार आदमी है, इसकी नीयत किसी भी वक्त बदल सकती है, इसीलिए मैं इसे काबिले एतमाद नहीं समझती। लेकिन तुम पर तो बड़ा मेहरबान है, तुम्हें बगैर मुआवजे अपना मेहमान ठहराया हुआ है। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। बकवास करता है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैंने तो फोन पर पहले ही बता दिया था कि इसे एक खतीर रकम देकर राम किया है। इसे $500 नकद दिए थे, फिर पर्स छोड़कर बाथरूम में गई तो इस खबीस ने इसमें पड़े हुए $250-300 उड़ा लिए, जिस पर मैं एक लफ्ज भी न कह सकी। वो तो रकम के थैले में मेरांदे के चंद जोड़ों ने रकम का उबार छुपा लिया था और बैग मुकफ्फल था, वरना मैक्स इस पर भी हाथ साफ कर देता। ऐसे बेजमीर लोग बहुत मोजी और खतरनाक होते हैं। मुझे तो ये ठिकाना बहुत मखदूश मालूम हो रहा है। हमसे मजीद रकम हथियाने के लिए वो खुद भी कोई चक्कर चला सकता है, लेकिन यहाँ से निकलकर हम कहाँ जाएंगे? वो भी यक बयक परेशान नजर आने लगी। जब पैसा ही देना ठहरा तो पेशावर लोगों से बात करो, जो लोग तुम्हारी फरमाइश पर जाली कागजात फराहम कर सकते हैं, वो किसी ठिकाने का बंदोबस्त भी कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, वो इस्तरारी लहजे में बोली। बाज़ औकात मेरी अकल बिल्कुल माऊफ होकर रह जाती है और सामने की बात भी जहन में नहीं आती। मैं डार्लिंगटन के फ्लैट की तरफ जाते हुए रास्ते में इनके दफ्तर पर रुकी थी, अभी इनसे फोन पर बात करती हूँ। ये एक अच्छी बात थी कि ऊपर ड्राइंग रूम में स्टेनो स्विच के साथ फोन की इजाफी लाइन मौजूद थी, जिसमें महज एक नाब घुमाकर लाइन इस तरह ऊपर ली जा सकती थी कि नीचे शराब खाने वाले सेट पर गुफ्तगू न सुनी जा सके। नंबर मिलाकर वीरा काफी देर तक फ्रेंच में गुफ्तगू करती
کرتی رہی۔ اس دوران اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ بات بنتی نظر آ رہی تھی۔ گفتگو ختم کر کے ویرا میری طرف پلٹی تو بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تم نے سارے مسئلے ہی حل کرا دیے، ہمیں کسی سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، تمہارے کاغذات بن گئے ہیں جن پر تصاویر لگانے کے بعد تم پورے مارشلز میں نقل و حرکت کے لیے آزاد ہوگے۔ اور تصاویر کا کیا ہوگا؟ وہ بندوبست ابھی ہوا جاتا ہے، شوقیہ فوٹوگرافروں کے لیے بھی انسٹنٹ کیمرے آ گئے ہیں، میں ابھی ایک کیمرہ لے آتی ہوں، پل بھر میں تمہاری درجنوں رنگین تصویریں تیار ہو جائیں گی۔ اس بار اس کی عقل کام کر گئی تھی، لہٰذا وہ اپنا پرس سنبھال کر پھرتی کے ساتھ نیچے چلی گئی اور میں دوبارہ خوابگاہ میں لوٹ گیا، کیونکہ شام ڈلنے کے ساتھ ساتھ نیچے شراب خانے سے ملی جلی آوازوں کا شور بڑھنے لگا تھا اور میں اتفاقاً اوپر چلے آنے والے عملے کے کسی فرد کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کاغذات کی تیاری کی خوشی میں ویرا سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ سلطان شاہ کی تلاش کے سلسلے میں اس کے جاسوسوں نے کیا تیر مارا تھا۔ میں ایک سگریٹ ہی ختم کر پایا تھا کہ ویرا قریبی بازار سے کیمرہ خرید لائی، جو چھوٹا ہونے کے باوجود ساخت میں روایتی کیمرے سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری یکساں پوز والی بہت سی رنگین تصویریں تیار ہو چکی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر ویرا تصاویر سمیت نیچے شراب خانے میں چلی گئی، کیونکہ سراغر ساں ایجنسی کا نمائندہ جعلی کاغذات اور تصاویر پر ثبت کی جانے والی مہریں ساتھ لے کر وہیں پہنچنے والا تھا۔ اس بار ویرا تقریباً 1.5 گھنٹے بعد واپس لوٹی تو اس کی سانسوں میں الکوہل کی بو رچی ہوئی تھی۔ انتظار کی خاطر مجھے 2 پیگ لینا پڑ گئے۔ اس نے آتے ہی معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو انتظار کرتے کرتے مایوس ہی ہو چلی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کام ہو گیا اور اب تم اطالوی نژاد پیٹر واک بن چکے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شناختی کاغذات کا لفافہ میری طرف بڑھا دیا، جس میں پاسپورٹ سے شناختی کارڈ تک جملہ لوازم موجود تھے، اور اب ہم میکس کی قید سے آزاد ہیں۔ اس نے داہنا ہاتھ فضا میں لہرا کر ٹکڑا لگایا، نہ جانے وہ بدماش پیسے کی خاطر کب ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دے گا۔ پہلا مطالبہ وہ تھیٹر سے واپس آتے ہی کرے گا، کیونکہ آنٹی بنٹی اس کی جیب خالی کرا چکی ہوگی۔ میں نے کاغذات احتیاط کے ساتھ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اس لیے ہمیں اس کی واپسی سے پہلے ہی یہ ٹھکانہ چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایجنسی کا آدمی تصاویر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے مجبور کرنے پر اس نے اپنی کار کی عقبی نشست پر بیٹھ کر ساری تصاویر چسپاں کی اور پھر ان پر مہریں بھی لگا دیں۔ لیکن میں تھک گئی ہوں، کوئی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر تک آرام کرنا چاہتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی گھٹیا شراب پی ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھی شراب کے 2 پیگ تو اناڑی بھی آسانی کے ساتھ ہضم کر لیتے ہیں۔ بڑھیا کہاں سے لاتی؟ جو میکس کے شراب خانے میں چلتی ہے وہی پینا پڑ گئی۔ میرا سر چکرا رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر دبا دو تو سکون مل جائے گا۔ لعنت ہو تم پر، میں نے بنناک کر زیر لب کہا، پھر اونچی آواز میں بولا، سر دبانا میرے بس سے باہر ہے، چاہے تو مکے برسا سکتا ہوں۔ اوہ، اس نے آنکھیں موند کر سسکاری لی، پھر ہولے ہولے مکے ہی لگا دو۔ کمرے میں آنے کے بعد تو ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کہیں ظالموں نے عادی نشے بازوں والی تیز کاکٹیل مجھے نہ پلا دی ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔